ایک اور بڑی جذباتی خبر ہے. جب بچوں کا معاملہ آتا ہے نا, تکلیف دہ خبر, بچوں کا جب معاملہ آتا ہے نا, چاہے وہ انفینٹس ہوں, ٹوڈلرز ہوں, یا پھر ینگسٹرز کہہ لیں, ٹین ایجرز کہہ لیں, 10-15 سال تک بچہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے ان کو, بیکاز ان کے اندر اتنے وہ شفقت کا عنصر ہوتا ہے, وہ معصومیت ہوتی ہے, بچپن کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہوتی ہیں. اچھا آپ امیجن کریں 10 سال کی ایک بچی جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی ویڈیو اتنی ڈسٹربنگ تھی, اس کی فیملی کے لیے کتنی ڈسٹربنگ ہوگی کہ ہماری بچی جس طرح سے دم توڑا ہے اس نے, جس طرح سے تڑپ کر مری ہے, کوئی وہاں موجود نہیں تھا, کوئی قریبی فیملی ممبر نہیں تھا. سٹوری ہے کہ رانی پور میں ایک فیملی نے اپنی بچی کو پیر صاحب کو دے دیا تھا, مرید ان کے آپ کی تحفتاً ہدیتاً دے دیتے ہیں کہ چلیں خدمت گزاری میں ہمارا حصہ ڈل جائے گا, اور وہ خدمت میں وہاں پر وہ دم توڑ دیتی ہے اس کا جس طرح سے بھی. اب جو خبر یہ سامنے آئی ہے کہ میجسٹریٹ نے کہا ہے رانی پور کو بچی کے پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کا آرڈر دیا گیا ہے. اچھا کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں, جب سے قبر کشائی کا آرڈر ملا ہے تو بڑے نامعلوم لوگ وہ قبر کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. وہی چور کی گاڑی میں کہیں نہ کہیں ثبوت مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. اب آپ کے گھر ایک کام والی ہو, ملازمہ ہو, اور اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ بیچاری سسک کر بلک کر مر جائے, تو پھر الٹیمیٹلی براہ راست جو اس گھر کے کسٹوڈین ہوتے ہیں, جو اس گھر کے مالک ہوتے ہیں, وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اچھا نہ تو گھر کی مالکن کو, نہ تو ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن لیا گیا ہے, وہ فرار ہیں, ایکشن فرار ہے نا, مطلب کوئی کاروائی. اور اسی غفلت پر جو وہاں کے ایس ایچ او ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ انسپیکٹر ہیں, ان کے ساتھ بھی جو تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا, ان سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے اور ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے. ایک بڑا اچھا اس میں یہ بھی عنصر دیکھیں آپ کے ایس ایچ او کو صرف معطل نہیں کیا, ایس ایچ او کو گرفتار بھی کیے کہ اتنے اہم کیس میں آپ نے لاپرواہی دکھائی ہے. اور یہ مثالیں بھی قائم ہونی چاہیے تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کے پولیس تھانے میں ایس ایچ او کے پاس کوئی غریب بندہ درخواست لے کر آئے تو اس کو یہ کہہ کر رفع دفع کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ بھائی وہ وڈیرے ہیں یا پھر وہ بڑے حویلی والے لوگ ہیں یا بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں, تو اگر ہم نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے گی. اچھا رانی پور سے ہمارے رپورٹر ہیں غلام اللہ سیال, ان سے ہم مقامی صحافی ہیں وہاں پر, ان سے ڈیٹیلز لیتے ہیں کہ ایکچولی یہ معاملہ کیا تھا اور ابھی تک کیا اس میں پیش رفت ہوئی ہے. السلام علیکم غلام اللہ سیال, نیوز مارننگ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ بتائے گا گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, ہم ایگزیکٹلی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بچی کو ہوا کیا تھا, اور جو ڈاکٹرز نے بھی غلط بیانی کی ہے انہیں بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے. ڈاکٹرز کا کیا بیان تھا, پولیس کیا کہتی ہے, اور قبر کشائی کب تک کی جائے گی, پوسٹ مارٹم کب ہوگا, کب تک مزید حقائق سامنے آ جائیں گے. وعلیکم السلام. میں پہلے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو کہ رانی پور ضلع خیرپور کے علاقے میں پیش آیا ہے, اور یہ واقعہ 14 اگست کو پیش آیا تھا, جبکہ ملازمہ تھی فاطمہ فرڈو, جو کہ کسی دیہات کے علاقے کے رہنے والی ہے, جو کہ رانی پور کے پیروں کی حویلی میں جو ہے گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی. اس کو جو ہے مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. یہ حقائق جو ہے ابھی تو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں. اس کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا, اس سے جو ہے ضرورت سے زیادہ کام کروایا جاتا تھا. بچی پر جو ہے مسلسل تشدد کے باعث جو اس کی طبیعت جو ہے وہ غیر ہو گئی. اس کو جو ہے تشویشناک حالت میں جو ہے ایک مقامی اسپتال منتقل کیا گیا تھا, جس پر جو ہے ان لوگوں نے جو تھوڑا جو ہے پیٹ میں تکلیف ہے تو ڈاکٹر نے اس کو جو ہے ٹریٹمنٹ کیا. اس کے بعد جو ہے بچی کو گھر روانہ کر دیا گیا, جبکہ بچی کی جو ہے حالت جو ہے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو بچی کی حالت بھی جو ہے وہ خراب ہوتی گئی. جبکہ جو رات کا وقت ہوا تو بچی جو ہے زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ انتقال کر گئی. یہ معاملہ جو ہے انتقال کے بعد جو ہے ہنگامہ ہو گیا, جبکہ جو حویلی غلام اللہ یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بچی انتقال کر گئی, تو کیا بچی زخمی تھی, اس پر تشدد ہوتا تھا, یا کوئی بیماری ایسی تھی جس کے اندر وہ مبتلا تھی, اس کی صحیح ٹیک کیئر نہیں کی گئی, اس کا خیال نہیں رکھا گیا؟ اس بارے میں کیا معلوم ہو سکا ہے؟ ڈیتھ کی بنیادی وجہ تھی کیا آخر؟ دیکھیں اب تک جو ہمیں اطلاعات ہیں, جو کہ بچی کی والدہ ہے نا شمیم, اس کے مطابق جو ہے بچی کو جو ہے سید اسد شاہ کی حویلی سے جو ہے اس کو جو ہے ایک ایمبولینس کے ذریعے رورل ہیلتھ سینٹر رانی پور سے جو کہ لا کر اس کو جو ہے بنا رپورٹ درج کیا ہے, بنا اطلاع کے جو ہے بھیج دی گئی لاش کہ آپ کی بچی جو ہے پیٹ کے درد میں مبتلا تھی.
ان لوگوں نے, وہ مقامی لوگ ہیں وہاں پر جو ہے دیہات کے علاقے میں رہنے والے ہیں, وہ پاسماندہ علاقہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر جو اس کی والدہ تھی شمیم, اس نے جو ہے بچی کو غسل دیا. اس کے مطابق غسل دینے کے وقت جو ہے اس نے پایا کہ اس کے جو پسلیاں ہیں, گردن پر نشان ہے اور ایک بازو ٹوٹا ہوا ہے. اس کے جو پیٹھ پر جو ہے زیادہ تشدد کے نشان پائے گئے, جس پر جو ہے ان لوگوں نے جو ہے حیرانی کا اظہار کیا. بعد ہی جو ہے معاملہ بڑھتا گیا. ویڈیوز جو ہیں بیڈ روم سے وائرل ہوئی جس میں بچی کو واضح طور پر تڑپتا دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو جو کوئی نہیں اٹھا رہا. وہ جو معاملہ تھا ان لوگوں نے پولیس سے, انتظامیہ سے جو ہے رابطہ کیا, جبکہ مقامی پولیس کی جانب سے جو ہے بااثر جو حویلی کے پیروں کی جو حویلی میں رہنے والے تھے اسد شاہ اور اس کی جو اہلیہ ہے, ان پر جو ہے مقدمہ تو درج کر لیا ہے, لیکن پولیس جو ہے ان پر جو ہے ان کا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مقامی وڈیروں کی ونگار بہ رہی تھی. ان کا جو ہے بیان جو ہے دلوا کر پولیس نے ڈرا دھمکا کر بیان دلوایا. غلام اللہ سیال, آپ وہاں کے مقامی صحافی ہیں, آپ یقیناً یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جو ملزم خاندان ہے وہ کتنا با اثر خاندان ہے, اور وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملات کو دبایا جا سکتا ہے. اور ابھی کوششیں بھی کی جا رہی ہوں گی, بیکاز یہ بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ قبر کشائی کی جب سے خبر سامنے آئی ہے کچھ نامعلوم افراد قبر کے آس پاس بھی دکھائی دیے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے معاملات دبائے جا سکتے ہیں اور ملزم خاندان کتنا با اثر ہے؟ دیکھیں با اثر, میں آپ کو صرف یہ جملے بتاتا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کتنے با اثر ہیں. کہ جو مبینہ ملزم, پہلے تو میں مبینہ کہتے تھے کیونکہ ان پر مقدمہ درج نہیں ہوا تھا. اسد شاہ تو ایک جو ہے سامنے دکھائے گئے ہیں, جو کہ بچی کی جو والدہ ہے وہاں پر ایک ملازمہ کام کرتی تھی. اس کا جو تہلکہ خیز بیان سامنے آیا جس نے بتایا ہے کہ ملزمہ ہینا شاہ, ہینا عرف سونیا شاہ جو ہے, اپنے جو اس کے پاس جو بچیاں کام کرتی تھی گھریلو ملازمہ, ان پر جو ہے مسلسل تشدد 20 گھنٹے ان کو جو ہے پاؤں دبواتی تھی, ان سے کام کرواتی تھی, اور جو ہے کام نہ کرنے کی صورت میں وائپرز سے ان کو جو ہے تشدد کا نشانہ بناتی تھی. اس نے جو ہے اپنا ملازم بھی رکھا تھا جو کہ تشدد کا نشانہ بناتا تھا بچیوں کو. تو یہ چیز ہے کہ جو مین مرکزی ملزم ہے سونیا شاہ, وہ جو ہے تاحال پولیس کی گرفت نہیں آ سکی ہے. پولیس نے اس کو اتنی جو ہے لائن دے دی ہے, اتنا اس کو آزاد چھوڑ دیا کہ اس نے جو ہے سندھ ہائی کورٹ سکھر سے رجوع کر لیا, جس کے باعث جو ہے اس کے جو وکیل ہیں, اس کے وکیل کھوسو صاحب ہیں, اس کے مطابق سندھ ہائی کورٹ سکھر نے 30,000 کے مچلکوں کے عوض جو اس کی 7 روزہ عبوری ضمانت منظور کر لیا. حال پولیس کے پاس اتنی گرفت تھی, ملزم اسد شاہ کو گرفتار کر لیتے تو ملزمہ ہینا شاہ کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ملزم ہوتا ہے. غلام اللہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح غفلت برتنے پر ایس ایچ او کو معطل کر کے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, تو اس کے بعد اب پولیس کا کردار کیسا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ واقعی میں پولیس اب حرکت میں آئی ہے, کوئی کارروائی کی جا رہی ہے ملزمان کے لیے, کوئی ان کو تلاش کیا جا رہا ہے؟ ابھی میرے ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ملزم کے حویلی میں جو ہے اسد شاہ کی حویلی میں لاڑکانہ سے جیو فینسنگ کی ٹیم پہنچی ہے جس نے شواہد اکٹھے کی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر دکھائے گئے فوٹو کے بعد کوئی بھی ایسی حرکت یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آئی ہے. پولیس کی جانب سے جو ایس ایس پی خیرپور روہل کھوسو ہیں, اس کی جانب سے جو ہے میں بتاؤں کہ اس کو ممکنہ طور پر ہمارے ذرائع بتاتے ہیں, اندرونی ذرائع, کہ اس کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ان کو جو ہے گرفتار تو کر لیا گیا ہے, لیکن یہ جو ہے صرف جسٹ اے پاور جو ہے ڈیولپ ہوا تھا اس کو جو ہے ڈاؤن کرنے کے لیے. تاہم اب تک جو ایسی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے, ایسی کوئی بھی چیزیں سامنے نہیں ہیں. غلام اللہ سیال, جو 10 سال کی بچی ہے اس کے والدین کیا بتاتے ہیں؟ کوئی بات چیت ہوئی ہے ان سے؟ ان کی جانب سے کوئی بیانات سامنے آئے ہوں کہ وہ کتنے عرصے سے وہاں کام کر رہی تھی, اور کیا پیسے بھی ملتے تھے ان کو بچی رکھنے کے عوض؟ ہاں, اس کی جو والدہ ہے فاطمہ کی, اس کا جو ہے بیان جو ہے مسلسل سامنے آ رہا ہے, کیونکہ اس کا جو والد ہے ڈرا ہوا ہے. اس کے وہ جو اس کے بیانات جو ہیں ہمیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اس کی والدہ ہے شمیم, اس نے جو ہے بیان دیا ہے کہ اس کی بچی کو ہے گزشتہ 9 ماہ میں صرف 2 بار ہی ملنے کے لیے ملایا گیا تھا, وہ بھی زیادہ کوئی ٹائم نہیں تھا. جیسے وہ گئے تو اس کو جو ہے عارضی طور پر تھوڑا بہت ملا کے کہا کہ کام کرنا ہے, تو انہیں جو ہے واپس بھیج دیا گیا. ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کو جو تنخواہ ہے, جو اجرت ہے ماہانہ جو ہے بچی کی, وہ 4 سے 5 ہزار دی جاتی تھی, جبکہ بچی کی تو یہ حال ہے کہ وہ بچی جو ہے تشدد سے انتقال کر گئی ہیں. اور جو ہے ایس ایس پی خیرپور کی جانب سے جو ہے کورٹ خیرپور کی عدالت میں جو ہے سیشن عدالت میں وہاں پر درخواست دائر کروائی گئی کہ اجازت دی جائے اور جو ہے بچی کی قبر کشائی کی جائے اور جو ہے سیمپلز لیے جائیں. وہاں پر جو ہے خیرپور کی عدالت نے جو ہے رانی پور کے
जज साहब को जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के पावर दिए हैं, जहां पर आज हो सकता है मुमकिन या कुछ ही देर या मतलब अच्छा, गुलामुल्लाह सियाल 9 महीने से बच्ची वहाँ रह रही थी, बच्ची को मिलने नहीं दिया जाता था वालिदैन से, तो वालिदैन ने 9 माह में एक बार भी पुलिस कंप्लेन नहीं की कि भाई ये बासर लोग हैं, ये मुझे मेरी बच्ची से नहीं मिलने दे रहे हैं? कोई एक आधी दफ़ा तो कंप्लेन की होगी। ऐसा कोई मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पर जो है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है पीरी और मुरीदी वाला सिस्टम चलता है। ये इसीलिए चल रहा है कि पीरों की हवेली, क्योंकि ये जो है उनके मुरीद हैं, और मुरीद जो हैं उनके जो मुर्शिद हैं उस पर जो है कंप्लेन नहीं करते हैं। उन लोगों ने यही सोच के रखा था कि मुमकिन है बच्ची काम में मसरूफ हो, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं की गई थी। और मैं आपको बताऊं कि SHO को जो है जिस इल्ज़ाम में जो गिरफ्तार किया गया है, SHO जो था वो वहाँ पर जो है उनकी जो है सहूलत कारी में जो है गिरफ्तार किया गया है। उसको जो है ताम मुकदमे में तो उसका नाम मतलूब नहीं है और ना ही उसको दाखिल किया गया है। SHO और डॉक्टर को जो है उसमें जो है तफ्तीश में शामिल कर दिया। लेकिन कार्रवाई भी हो सकती है बिकॉज SHO को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया गुलामुल्लाह सियाल रानीपुर के मकामी। लेकिन गुफ्तगू की है ना, उससे तो यही चीज़ अखज़ होती है, बज़ाहिर दिखाने के लिए कार्रवाई कर ली जाती है, ठंडा सूरत हाल को टैकल डाउन करने के लिए SHO को हिरासत में ले लिया गया है, और उसके बाद वो बता रहे हैं उसको SHO को पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सहूलतकारी उसकी की जा रही है, उसका पूरा ख्याल यानी जब कानून के मुहाफिज ही सहूलतकार बनेंगे ऐसे मुबैना मुल्जिमान के, और जो मरकजी मुल्जिम है जो इस केस में जो बीवी है असद शाह की, वो अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तार करना तो दरकनार है, उल्टा जो है मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। यही तो अलमिया है हमारे मुल्क में कि रोज़ाना ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन बज़ाहिर अमली तौर पर ना किसी को सज़ा मिलती है, ना ही कोई मंतकी अंजाम तक पहुँचता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।